بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتیں 5 چیزوں کی بھوکی ہوتی ہیں، ان کی یہ بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شادی شدہ مرد اور عورتیں ویڈیو ضرور دیکھیں اور آخر تک دیکھیے۔ محترم ناظرین، یہ بات تو سچ ہے، عورتوں میں پیار، قربانی اور برداشت کرنے جیسی طاقت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان کی برابری اگر مردوں کے ساتھ میں کی جائے تو یہ چیزیں عورتوں میں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مٹی سے بنایا، تو عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں بنایا۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو عورتوں کی ان باتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو سب سے الگ ہیں۔ یاد رکھیے، ان چیزوں کے علاوہ عورتوں کی 5 ایسی بھوک ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ عورتوں کی یہ 5 بھوک کبھی بھی شانت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ عورتوں کی بھوک کے سامنے ہیرے موتی بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ جانیں گے کہ عورتوں کی یہ 5 بھوک کون سی ہیں جو کبھی نہیں مٹتی، تو آپ ان کے بارے میں جان کر یقیناً حیرانی ہوگی۔ اسی لیے آج کی ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ کو اس کو آخر تک ضرور دیکھیے اور دل سے اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے ہی نکالا ہے۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی ان کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اسی مرد کی پسلی سے نکلی جن کی وہ بیوی کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی، عورت پسلی سے کیوں بنائی گئی اور پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا عورت کو ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے اسی پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی ان چیزوں کے لیے پسلی جو ہے وہ ایک ڈھال ہے، نازک حصوں کے لیے جن کی ضرورت انسان کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے بنا کر یہ نہیں بتایا کہ عورتوں میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی سے بنا کر یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں عورت کی 5 بھوک کے بارے میں۔ نمبر 1، سجنا سنورنا، یعنی بناؤ سنگار کرنا۔ بھلے ہی عورتوں کو سجنے اور سنورنے کا پورا حق ہے اور اس کے بغیر ایک عورت ادھوری مانی جاتی ہے، مگر عورتوں کا بناؤ سنگار صرف اس کے شوہر کے لیے ہی ہوتا ہے، اور فرمایا گیا جو عورت صرف اپنے شوہر کے لیے ہی بنتی سنورتی ہے تو ایسی عورت اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، بناؤ سنگار عورتوں کی خوبصورتی بڑھانے کے ساتھ ساتھ عورت کی عزت کو بھی بڑھاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں عورتوں کی یہ بھوک کبھی کم نہیں ہوتی، یعنی عورتوں کی یہ سجنے سنورنے کی بھوک کبھی نہیں مٹتی، بلکہ ان کی یہ بھوک اور زیادہ بڑھتی ہے۔ نمبر 2، دھن دولت اور زندگی۔ عورتوں میں دھن دولت اور زیادہ زندگی پانے کی لالچ کبھی کم نہیں ہوتی۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی یہ باتیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ویسے لمبے وقت تک جینے کی چاہت تو ہر انسان میں ہوتی ہے، مگر یہ عورتوں میں کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ڈرپوک ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ دھن دولت پانے کی خواہش بھی عورتوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، اور عورتوں کی یہ بھوک
کبھی نہیں مٹتی۔ نمبر 3، کھانے پینے کی بھوک۔ کہا جاتا ہے عورتوں میں کھانے پینے کی بھوک بھی مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ سننے میں آپ کو شاید یہ عجیب لگے، مگر یہ سچ ہے۔ عورتوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں عورتیں مردوں سے زیادہ شوق رکھتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں دگنی بھوک لگتی ہے۔ صحت کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ کیلوری کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے عورتوں کو مردوں سے زیادہ بھوک لگتی ہے اور ان کی یہ بھوک کبھی نہیں مٹتی۔ نمبر 4، شرم و لحاظ۔ ویسے بھی آپ نے عام بول چال کی زبان میں سنا ہوگا، شرم و لحاظ ایک عورت کا گہنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت اپنے شرم و لحاظ مرد کے مقابلے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے چاہے وہ کوئی بھی عورت ہو، وہ کچھ بھی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں یہ ضرور سوچتی ہے اس کا کام اس کے گھر والوں پر کیا اثر پڑے گا، اچھا اثر پڑے گا یا برا اثر پڑے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت یہ چیز بھی کبھی نہیں ختم ہوتی، یعنی کہ عورت کی یہ بھوک بھی کبھی نہیں مٹتی۔ نمبر 5، ناظرین، ہم بستری کی چاہت۔ کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں ہم بستری کی چاہت بھی مردوں کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن عورتیں اپنی شرم و حیا کی وجہ سے اپنے اندر کی یہ چاہت کبھی اجاگر نہیں ہونے دیتی، یعنی عورتیں اپنے اندر کے جذبات ہمیشہ چھپا کر رکھتی ہیں۔ حالانکہ عورتوں میں ہم بستری کرنے کی چاہت مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ عورتوں کی یہ چاہت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، مطلب یہ بھوک کبھی نہیں مٹتی، یعنی یہ چاہت کبھی پوری نہیں ہوتی۔ ناظرین، ایک انسان کی یہ 5 بھوک اور خاص کر عورتوں کی یہ 5 بھوک کبھی نہیں مٹتی۔ ان کے لیے ایک عورت ہمیشہ بھوکی رہتی ہے، بھلے ہی اسے یہ چیزیں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ مل جائیں، لیکن اس کی چاہت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین کی والدہ ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عورتوں کو دین کی بات سکھا رہی تھی۔ اتنے میں ایک عورت نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، یا بنت رسول، وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو اللہ پسند نہیں فرماتا اور جن کا گھر اللہ کبھی آباد نہیں کرتا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، میں نے اپنے بابا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے 3 عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ کبھی پسند نہیں فرماتا اور تینوں عورتوں کے گھروں کو اللہ کبھی آباد نہیں کرتا۔ وہ پوچھنے لگی، اے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کون سی 3 عورتیں ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، جن کا اللہ کبھی گھر آباد نہیں کرتا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اور 3 عورتیں یہ ہوں گی، نمبر 1، جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، پہلی عورت تو وہ ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہوگی، یعنی اپنے شوہر کی نافرمان بیوی ہوگی، اپنے شوہر کا حکم نہ ماننے والی ہوگی۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری اور خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھتی ہے، جو عورت ہر دم اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، خود تکلیف اٹھا کر اپنے شوہر کو آرام پہنچانے کا کام کرتی ہے، اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں برتتی،
اس کے علاوہ جو عورت اپنا مال اور اپنی جان کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتے ہوئے ہر چیز کی حفاظت اور نگہبانی کرتی ہے اور نہ ہی کسی غیر محرم پر نظر پڑنے دیتی ہے، اور عورت یاد رکھنا ایسی عورت اللہ کو بہت پسند ہے، اور ایسی عورتوں کا گھر ہی اللہ ہمیشہ خوش رکھتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی خدمت گزاری کو اپنا فرض نہیں سمجھتی تو ایسی عورت کے گھر اللہ کبھی آباد نہیں کرتا۔ نمبر 2، بے پردہ عورت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دوسری عورت وہ ہوگی جو اس دنیا میں پردے کا خیال نہیں کرے گی، یعنی بے پردہ عورت۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اللہ ایسی عورت کو ناپسند کرتا ہے جو اس دنیا میں بے پردہ ہو کر گھومتی ہے، یعنی کہ پردے کا خیال نہیں کرتی، اللہ کے حکم کو نہیں مانتی۔ جنت میں ہر کوئی اللہ کا دیدار کرنے کی خواہش رکھے گا، مگر جو عورت اس دنیا میں پردے کی حالت میں رہے گی، ایسی عورتوں کا دیدار کرنا خود اللہ چاہے گا۔ اسی لیے عورت کو یاد رکھنا، جو عورت اس دنیا میں اپنے آپ کو ڈھانپ کر نہیں رکھے گی، پردے کا خیال نہیں رکھے گی، تو ایسی عورت کے گھر کو اللہ کبھی آباد نہیں کرے گا۔ نمبر 3، بے حیائی عام کرنے والی عورت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تیسری عورت وہ ہوگی جو اس دنیا میں بے حیائی کو عام کرے گی، یعنی دین سے ہٹ کر فضول اور گندے کام کرے گی، غیبت اور چغل خوری کرے گی، اپنے دین اور مذہب کا مذاق بنائے گی۔ یاد رکھنا ایسی عورت کا گھر کبھی آباد نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو عورت اس دنیا میں دین اور مذہب کا مذاق بنائے گی، دین اور مذہب میں بگاڑ پیدا کرے گی، ایسی عورت کو اللہ کبھی پسند نہیں فرمائے گا، اور ایسی عورت کا گھر ہمیشہ برباد رہے گا۔ اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا یہ 3 کام ایسے ہیں جو ایک عورت کو دنیا اور آخرت دونوں میں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اگر تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہونا چاہتی ہو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو، تو ان 3 بری عادات سے آج ہی سچے دل سے توبہ کر لو۔ اگر ایک عورت شادی شدہ ہے تو اسے اپنے شوہر کی فرما بردار ہونا چاہیے اور اپنے شوہر سے محبت کرنی چاہیے، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری عزت بہت قیمتی ہے، اور اسلام کی شہزادیوں کو پردے میں ہی رہنا چاہیے، کیونکہ غلاف قرآن شریف کے اوپر ہی چڑھتا ہے، کیونکہ وہ پاک کتاب ہے۔ اور زیادہ تر عورتوں میں غیبت چغلی جسے کہتے ہیں بہت دیکھنے کو ملتی ہے، اور جو مرد اپنی بیوی کا مذاق اڑاتے ہیں تو ایسے انسان کے لیے دولت اور رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ انسان مفلسی اور تنگ دستی اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا کبھی بھی اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے ایسا مذاق نہ کرنا جس سے اس کا دل دکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کا رزق اور دولت اور شہرت عورت کے مقدر میں رکھا ہے، اور جو مرد اپنی بیوی کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت کے دروازے اس پر تنگ کر دیتا ہے۔ اور کچھ عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہیں، کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، اور کچھ لوگ مذاق میں بھی گالیاں دیتے ہیں۔ یاد رکھنا ہماری زبان سے نکلی ہوئی گالی ہمیں برباد کر دے گی، ایک گالی ہمارے قبر میں ایک بچھو پیدا کرے گی، اللہ اکبر۔ اور گالی گلوچ کرنے والا انسان ہمیشہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں گرفتار ہو کر تباہ و برباد ہوتا ہے۔ تو اپنی زبان سے ہمیشہ اچھے الفاظ ادا کرنا، کیونکہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تمہارے مقدر کو تہس نہس کرتے ہیں یا اچھا بناتے ہیں۔ اگر اچھے الفاظ نکالو گے تو تمہارا مقدر بھی اچھا ہوگا، اگر تم برے الفاظ نکالو جیسے گالی گلوچ کرتے ہوئے برائیاں کرتے ہو، کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، پھر گالی گلوچ کرتے ہو، تو تمہارے مقدر میں بھی ویسے ہی بن جائے گا۔
اس میں برکت اٹھ جائے گی، ہر خوشی دور ہوتی چلی جائے گی۔ ناظرین، سب سے پہلے نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان اور مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ ہم آپ کو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔